رول۔ شہرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں سینئر صحافی اسد رضوی۔ اسد رضوی ہندوستان کے کئی پورٹلز، متعدد اخبارات و میگزین اور رسائل میں اپنے قلم کا جادو جگاتے ہیں، اور وہ بہت ہی بہادری اور جرأت مندی سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایران کی نیوز ایجنسی IRIB نے ان کو اور کچھ صحافیوں کو مدعو کیا، اور وہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں متعدد شخصیات سے ملاقات کی۔ ہم اسد رضوی سے دورہ ایران کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ وہاں کے سیاسی، سماجی، مذہبی اور جو ثقافتی معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، انہی نے 6 روزہ دورے میں کیا کیا دیکھا اور کیا ان کو ترقی وہاں دکھائی دی۔ اسد رضوی صاحب خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ یعنی IRIB نے مدعو کیا تھا، آپ جیسے کئی صحافیوں کو، جس میں آپ نے وہاں 6 دن میں جن لوگوں سے ملاقات کی اور جو آپ نے جائزہ و مشاہدہ کیا وہ کیا تھا؟ کیا سیاسی حالات ہیں، کیا وہاں کے جو ثقافتی حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ بیان کیجیے اپنے سفر کے سلسلے میں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو دعوت نامہ IRIB یعنی کہ اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ کی طرف سے ملا تھا، یہ ان کا انٹرنیشنل۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو دعوت نامہ IRIB یعنی کہ اسلامک ریپبلک آف ایران براڈ کاسٹنگ کی طرف سے ملا تھا، یہ ان کا انٹرنیشنل افیئرس کی ایک ونگ ہے، اس کی طرف سے ہم لوگ ایران گئے تھے، اور میرے علاوہ تقریباً 7 صحافی اور تھے مختلف میڈیا ہاؤسز کے جو ہمارے ساتھ سفر میں تھے۔ اور ہم لوگوں کو سب سے پہلے، کیونکہ IRIB نے بلایا تھا، تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو وہاں پہ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہاں لے جایا گیا، اور وہاں کس طریقے سے نیوز کے اوپر کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے میڈیا کام کر رہی ہے، یہ دکھایا گیا۔ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز تھی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے یہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے، مغرب کی طرف سے بھی یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ اسلامی ممالک میں خاص کر ایران کے لیے چلتا ہے کہ خواتین کو بہت دبا کے رکھا گیا، وہ تصویر وہاں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ وہاں پہ ایک میڈیا آؤٹلیٹ میں ہم لوگ تھے، یہی IRIB کا ونگ تھا وہ، اس میں ہم لوگوں نے جب بات کری اور خود دیکھا بھی ہم لوگوں نے کہ کافی بڑی تعداد میں جو جرنلسٹ تھی وہ فیمیل جرنلسٹ تھیں، تو ہم نے اس چیز کو وہاں پہ پوچھا بھی کہ آپ کیا کتنا پارٹیسپیشن ہے، کتنی حصہ داری جرنلزم میں، ایڈیٹوریل میں، یا اور جو ونگس ہیں آپ کے میڈیا آؤٹلیٹس کے، اس میں خواتین تھیں، تو تقریباً 45% وہاں کا اسٹاف جو تھا، ایڈیٹوریل اسٹاف، وہ خواتین تھیں۔ دوسری چیز جو یہ تھی کہ ان کی ایک جدوجہد جو ہے وہاں کی ایران کی میڈیا کی، وہ اس وقت یہ ہے کہ جو مغرب کی طرف سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈا کو وہ کاؤنٹر کریں اور اپنے ملک کے اندر کی اصلی تصویر کو دکھائیں۔ حالانکہ جب ہم لوگ پریس ٹی وی کے دورے پہ تھے تو پریس ٹی وی کی الگ الگ ونگس ہیں، کچھ ونگس افریقہ کے لیے ہیں، وہاں کی لوکل زبانوں میں ہیں، تو انہوں نے یہ بھی بتایا اور ہم لوگوں کو اپنے کمپیوٹرز پہ دکھایا بھی کہ وہ انڈیا کے ایشو پہ بھی فوکس کرتے ہیں۔ بالاتفاق جس وقت ہم لوگ وہاں پہ تھے پریس ٹی وی میں، انہی دنوں پرائم منسٹر نریندر مودی کا UAE دورہ چل رہا تھا، تو اس کی بھی وہ کوریج کر رہے تھے، اور انہی نے دکھایا کہ ہمارا انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بھی دوسرے ممالک جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہم ان پہ بھی نظر رکھتے ہیں اور ان کی بھی خبر کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہی نے اپنا جو نظام بنایا ہے حکومت کا، ظاہر سی بات ہے کہ تمام پابندیاں ہیں، اس کے باوجود بھی جیسے وہاں پہ کار ایجنسیز، کار مینوفیکچرنگ کمپنیز اپنی چل رہی ہیں، اور اس کے اندر انہی نے جو کیا ہے، تو کیونکہ باہر سے پارٹس وغیرہ نہیں آ پاتے ہیں، تو 85% تک کے پارٹس وہ خود مینوفیکچر کر رہے ہیں، 15% پہ خالی دوسرے ملکوں پہ ڈیپینڈ وہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں انہی نے دکھائیں کہ وہ کس طریقے سے انڈیا سے چابہار کے جو پورٹ ہے جو اس کے ذریعے وہ کس طریقے سے انڈیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ انڈیا آ کے ایران میں انویسٹ کرے اور چابہار کا فائدہ اٹھائے۔ آپ کو وہ چابہار لے گئے تھے، آپ نے دیکھا وہاں کیا دیکھا چابہار؟ دیکھیے چابہار میں جو ہے ایک انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ
ट्रेड कॉरिडोर की बात है और इस कॉरिडोर के ज़रिए वो ये चाहते हैं कि इंडिया का वो जो बिज़नेस का रास्ता है वो रशिया के लिए खुले। और जाहिर सी बात है, ये बात तो सबके सामने है कि एक दबाव है इंटरनेशनल सेंक्शंस का, जिसकी वजह से अभी इंडिया दूर है। लेकिन इसको लेके वो ये चीज़ चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो था बेसिकली 2001 में आया था, इसके बारे में 2001 में सोचा गया था। इसके बाद इसमें 2014 में जो था इसको थोड़ा और प्रमोट हुआ, लेकिन 2016 में इसका एक ड्राई रन भी किया गया था, लेकिन ये चाबहार पोर्ट से नहीं किया गया था, ये किया गया था बंदर अब्बास से। लेकिन अब चाबहार पोर्ट के लिए में वो चाहते हैं कि इंडिया आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि यहाँ से इन्वेस्ट करने से इंडिया की मार्केट के लिए एक रास्ता खुलेगा सेंट्रल एशिया में जाने के लिए भी, रशिया में जाने के लिए भी और ईस्टर्न यूरोप में जाने के लिए। और उन्हीं ने, जाहिर सी बात है कि वो यहाँ के सरमायाकार जो हैं, हिंदुस्तान के कारोबारी हैं और हुकूमत है, उनके भी टच में होंगे और सारी चीज़ें बता रहे होंगे, और उन्हीं ने बहुत सारे ऑफर्स जो हैं वो, जाहिर सी बात है कि कुछ देंगे तभी दूसरा मुल्क जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी हिंदुस्तान के जो सरमायाकार हैं उनके लिए बहुत सारे ऑफर भी रखे, जिसमें एक मैं आपको बताता हूँ, बाकी वो आपस में ट्रेड में बताएंगे, हिंदुस्तान हुकूमत को भी बताएंगे और हिंदुस्तान के जो सरमायाकार वगैरह उनको बताएंगे कि उन्हीं ने कहा है कि दूसरे ममालिक में थोड़ा परेशानी होती है कि सरमायाकार के नाम पे अपनी ज़मीन बेचते नहीं है, यानी रजिस्ट्री नहीं होती। ये रजिस्ट्री करने को भी इन्हीं ने कहा कि हम रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हम लोग चाबहार के दौरे पे थे, यानी हम जो 6-7 जर्नलिस्ट थे, तो उसी दौरान इंडिया के जो नए एम्बेसडर आए हुए हैं ईरान में, रुद्र गौरव, उन्हीं ने भी दौरा किया। और जहाँ तक हमारे ज़राए ने वहाँ पे बताया कि रुद्र साहब के सामने भी ये बात वहाँ के चाबहार के जो चाबहार फ्री ट्रेड जोन है उसके जो सीईओ वगैरह हैं, जो उसके ऑफिसर्स और जो उनका अमला है, उसने उनसे भी इस बारे में गुफ्तगू की है। और मुस्तकबिल में ऐसी उम्मीद है कि ईरान एक प्रपोजल इंडिया के सामने यहाँ पेश करेगा। आमतौर से ये कहा जाता है कि इक़्तिसादी हालात ईरान के बहुत ख़राब हैं और वहाँ काफ़ी महंगाई है और अदम इस्तेहकाम है, यानी मुआशी अदम इस्तेहकाम है। आपने अपने दौरे में क्या वहाँ महसूस किया? लोगों में खुशहाली है या जद्दोजहद की ज़िंदगी है? नहीं, देखिए, जद्दोजहद का मसला जहाँ तक आपने पूछा, तो जद्दोजहद का मसला ये है कि कहीं कहीं पे तो सेंक्शंस की वजह से उनको परेशानी आती है। जैसे कि हम आपको बताएं कि कम्युनिकेशन का मसला वहाँ पे जो है हमारे मुकाबले, हिंदुस्तान के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। तो हम लोगों को भी जो राबिता करना होता था या जो जर्नलिस्ट को ख़बर वगैरह भेजना होती थी या जल्दी वीडियो फीड भेजना होती थी, एजेंसीज़ के जो जर्नलिस्ट हमारे साथ थे, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन जहाँ तक महंगाई और उसकी बात है, तो उन्हीं ने बहुत अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करके वहाँ पे चीज़ों को रखा है। और वहाँ पे मतलब आम तौर से आदमी जो है उन्मूमन एक बड़ी तादाद में आदमी कारों से चल रहा है। आपको इस तरीके से लोग मांगते हुए कम नज़र आएंगे सड़कों पे के लोग आपको नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मार्केट वगैरह वैसे ही जैसे हमारे हिंदुस्तान में भरी रहती है, वैसे वहाँ भी मार्केट भरी हुई है और लोग खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। और ये सामने जो हम लोगों ने तेहरान और जो दूसरे एक आध आस पास के शहरों में गए, वहाँ जो देखा वही हाल है। आपने जैसे अभी इससे पहले ये फरमाया कि 40-45% जो हैं वो फीमेल जर्नलिस्ट हैं। ये इस तरह से वहाँ के हर शोबे हयात में औरतों की हिस्सेदारी ज़्यादा है या सिर्फ मीडिया में ज़्यादा है औरतें? नहीं, देखिए, हम लोग कई जगह पे गए, कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में गए। जैसे कुर्तो करके कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जैसे मैंने बताया कि वो 85% में अपना वो यूज़ करें, वहाँ पे भी ख़वातीन थीं। और जो दूसरे महकमे में हम लोग जिन जगहों पे गए, चाबहार वगैरह में गए, वहाँ पे भी ख़वातीन, मतलब ख़वातीन जो हैं वहाँ पर वर्किंग हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वर्किंग नहीं है, और उनका भी पार्टिसिपेशन है। जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा वेस्ट पेडलिंग करता है, एक प्रोपेगेंडा चलता है कि वहाँ पे बिल्कुल सप्रेस होंगी या बिल्कुल एकदम उनके ऊपर दबाव सरकारी दबाव होगा, वो चीज़ नज़र नहीं आती है वहाँ पे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि वहाँ ख़वातीन को आज़ादी नहीं है, आज़ादी इज़हार
کہ نہیں ہے وہاں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت ان کو بند کر کے اور باندھ کے رکھا جاتا ہے معاشرے میں. تو یہ آپ نے اپنا بحیثیت صحافی کے آپ نے اپنا تجزیہ آپ کا کیا ہے گا؟ نہیں دیکھیے، مارکیٹ میں بھی آپ کو خواتین دکھائی دیں گی، حجاب میں بھی دکھائی دیں گی اور بے حجاب بھی نظر آئیں گی. اور فی الحال جس وقت پہ ہم تھے اس وقت پہ ہم نے کوئی اس طریقے کی حجاب کو لے کے سختی نہیں دیکھی. البتہ کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب ہم آخری دن تھے تو حجاب کو لے کے سننے میں آیا تھا وہاں پر ہمارے کہ سپریم کورٹ سے کوئی رولنگ آئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے مورل پولیسنگ ہوتی تھی اور پولیس وہاں پر یہ روکتی تھی کہ بے حجاب عورتوں کو مارکیٹ میں یا ورک پلیس پہ، وہ نہ روک کے بلکہ اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر کسی مان لیجیے کہ کوئی ہوٹل ہے یا ریسٹورنٹ ہے یا مارکیٹ ہے، وہاں پر اگر کوئی بے حجاب عورت آتی ہے تو اس بے حجاب عورت سے کچھ نہیں بولا جائے گا، بلکہ جو اس دکان کا مالک ہوگا یا اس ہوٹل کا مینجمنٹ ہوگا اس کو فائن کیا جائے گا. رائٹ. یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں مہنگائی یا اور جو چیزیں ہیں جو اس طرح کے آؤٹ لیٹس ہیں ان کا آپ نے مزہ لیا تھا، اور کیا وہاں اس کا کیا حال ہے گا؟ دیکھیے، مہنگائی کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ کم و بیش میں نے جو چیز تھوڑا بہت مارکیٹ میں گیا، بہت زیادہ تو جانا نہیں ہوا کیونکہ بڑی مصروفیت تھی، وہ بیک ٹو بیک پروگرام لگے رہتے تھے، ایک دن میں 4-5 میٹنگز اور پروگرامس ہوتے تھے. پر تھوڑا بہت تو مارکیٹ بھی وہ لوگ ہمیں لے کے گئے، تو مارکیٹ نارمل کم و بیش ملائیے تو پیسے میں کوئی وہ نہیں تھا. جو چیز 1 کلو مٹھائی وہاں بھی 300-450 روپے کی انڈین پڑتی تھی، یہاں بھی پڑتی ہے. اور کوئی خاص چیز جو آپ نے وہاں آبزرو کی ہو؟ دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں کی ملاقات وہاں کے ڈپٹی فارن منسٹر انٹرنیشنل افیئرس کے ہیں علی باقری صاحب. علی باقری صاحب نے انڈین ڈیلیگیشن جو میڈیا کا تھا اس سے کافی تفصیلی بات چیت کی، اور انہیں نے یہ بات کہی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی ایسا قرار کریں کہ ہم اپنا تیل ہندوستان کو بیچ سکیں. ہمیں لے کے گئے تو مارکیٹ نارمل کم و بیش ملائیے تو پیسے میں کوئی وہ نہیں تھا. جو چیز 1 کلو مٹھائی وہاں بھی 300-450 روپے کی انڈین پڑتی تھی، یہاں بھی پڑتی ہے. اور کوئی خاص چیز جو آپ نے وہاں آبزرو کی ہو؟ دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں کی ملاقات وہاں کے ڈپٹی فارن منسٹر انٹرنیشنل افیئرس کے ہیں علی باقری صاحب. علی باقری صاحب نے انڈین ڈیلیگیشن جو میڈیا کا تھا اس سے کافی تفصیلی بات چیت کی، اور انہیں نے یہ بات کہی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کوئی ایسا قرار کریں کہ ہم اپنا تیل ہندوستان کو بیچ سکیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، سینکشن کی جہاں تک بات ہے کہ ہمارے ساتھ اگر وہ بیٹھیں گے تو ہم ایک میکینزم ایسا بنا سکتے ہیں کہ ایسا راستہ نکل آئے کہ ہندوستان کو بھی نقصان نہ ہو، ہم کو بھی نقصان نہ ہو. اور انہوں نے کہا کہ چائنا کی مارکیٹ ہمارے کیا انٹرسٹ دکھا رہی ہے ان سینکشنز کے بعد بھی، اور انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ 25 سال کا تیل کو لے کے چائنا کے ساتھ. تو وہ ایسے ہی کاروباری رشتے ہندوستان کے ساتھ بھی بنانا چاہتے ہیں، اور تمام طریقے کی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو سہولیت دیں، اور ہندوستان اور ایران جیسی ان کے تعلقات ہیں دوستانہ، ویسے تعلقات جو ہیں وہ مستقبل میں بھی بنے رہیں. آپ چونکہ ایران تشریف لے گئے تھے بالکل محرم سے 1-2 روز قبل آپ کی واپسی ہوئی ہے گی، تو آپ نے وہاں کی تیاریاں دیکھی ہوں گی کہ عزاداری کی کیا تیاری ہیں اور کس طرح سے مناتے ہیں، کچھ اپنے کچھ تجربات بیان کریں. جی بالکل، میں نے دیکھا. دیکھیے، ایک چیز تو میں بتاؤں کہ میں جب وہاں پہ کئی جگہ پہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ ایک شیعت کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی. جیسے کہ آپ اگر تہران سے موو کریں قم کی طرف تو آپ کو کچھ پہاڑیاں دکھائی دیں گی جس پہ یا مہندی ہے درکنی، کیونکہ امام مہدی پہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، ان کی درکنی یا ابوالفضل. یہ تو ہم مذہبی شہر کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم قم کی طرف موو کیے. لیکن آپ کو بتائیں کہ اگر آپ ایران کے تہران کی سڑکوں پہ بھی چل رہے ہوں گے یا ہائی وے پہ بھی ہوں گے تو آپ کو تقریباً عید مباہلہ کے بعد یعنی کہ 24 ذی الحجہ کے بعد سے سیاہ پرچم دکھائی دینے لگیں گے لگتے ہوئے. دکانوں پہ، مارکیٹس میں، ہوٹلس میں، تمام جگہوں پہ آپ کو سیاہ پرچم دکھائی دیں گے. مختلف تحریر ہوں گے، کسی پہ یا ابا عبداللہ الحسین میں پڑھ رہا تھا اس پہ لکھا تھا یا علی اکبر ابن حسین.
اور وہاں پہ بھی جیسے مطلب ہمارے کے امام باڑے ہیں انڈیا میں ہوتے ہیں، اس طریقے کے امام باڑے بھی ہیں، وہ ہاں ان کو حسینیہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی وہ سیاہ پرچم میں مطلب سیاہ پوش ہو رہے تھے پوری طریقے سے. اور اس کے علاوہ آپ کو مارکیٹ کے بیچ میں جو مطلب ان کی مین مارکیٹ ہے، جیسے ہمارے کیا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ مجالس ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ سبیلیں ہوتی ہیں اور ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہاں بیچ مارکیٹ میں بھی آپ کو سبیلیں لگی ہوئی الگ الگ، ادھر ادھر مارکیٹ چل رہی ہے. اور ہاں نہیں عام دنوں میں نہیں، ایام اضحیٰ کی ایام اضحیٰ کی تیاری میں عام مارکیٹ میں عام لوگ جو مطلب ان کے قید نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہی ہوں گے یا مسلمان ہی ہوں گے، سب کے لیے پانی کا ارینجمنٹ کیا جا رہا تھا بیچ روڈ میں، مارکیٹ کے بیچ میں. کوئی اور قابل ذکر تجربہ آپ کو ایران میں؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے اتنا وہاں پر وہ چیزیں نہیں. میں ایران میں تھا اس وقت انڈیا میڈیا میں ایک بات چل رہی تھی کہ تہران میں پھر سے حجاب کو لے کے بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پورا تہران گھوم رہا تھا یا پورا تہران میری نظر میں تھا، لیکن میں اکثر علاقوں میں گھوم رہا تھا کیونکہ ایک آفس سے دوسرے آفس جا رہا تھا، نئے تہران سے پرانے تہران کے علاقوں میں جا رہا تھا، اس طریقے کا پروپیگنڈا مطلب اس طریقے کا کوئی پروٹیسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا. ہاں یہ میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک سپریم کورٹ کی وہاں کے سپریم کورٹ کی جیسا کہ ہم لوگوں کے سننے میں آیا کہ ایک کچھ اس طریقے کا ججمنٹ، ہاں ایک ججمنٹ آیا ہے، اس کو لے کر ہو سکتا ہے کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہوں، لیکن وہ اتنی بڑی خبر نہیں تھی کہ جتنی بڑی اس کو ویسٹرن میڈیا جو تھی بنا کے دکھا رہی تھی. اور ہم لوگوں نے فی الحال وقت جتنا تہران گھوما، ایک چوتھائی ایک تہائی جو جتنا حصہ بھی گھوما، اس میں کوئی اس طریقے کا نہ پروٹیسٹ دکھا اور نہ اس طریقے کا کسی خاتون کو کسی چیز کے لیے روکتے ٹوکتے دیکھا گیا. اسد رضوی صاحب بہت بہت شکریہ. ابھی آپ اسد رضوی صاحب کا انٹرویو سن رہے تھے جو نامہ سے گفتگو کے دوران جو ایران کے حالات ہیں وہ بیان کیے، اور انہوں نے وہاں میڈیا جو گروپس ہیں اور میڈیا جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کا بھی دورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جو پروپیگنڈا ایران کے لیے کیا جاتا ہے وہ مغرب کرتا ہے، اور لوگوں میں جو جس طرح کا کنفیوژن پیدا کرنا ہوتا ہے وہ مغربی میڈیا کرتا ہے گا. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ.